اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ضریع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق اللہ العظیم آمنت بما انزل اللہ من کتاب قرآن پاک کے 30ویں پارے میں 88 نمبر کی صورت شریفہ سورۃ الغاشیہ جو 26 آیات پر مشتمل ہے، اس وقت اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے اس گنہگار کو پڑھ کر سنانے کی توفیق دی اللہ نے۔ سب سے پہلے ان آیات بینات کا ترجمہ۔ شروع اللہ کے نام سے، یہ بہت ہی مہربان انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ کیا آپ کے پاس اس چھا جانے والی کی خبر پہنچی کہ بہت سے چہرے اس دن ذلیل ہوں گے، عمل کر کر کے تھکے ہوئے، داخل ہوں گے دہکتی ہوئی آگ میں۔ اب پلایا جائے گا انہیں کھولتے ہوئے چشمے سے، نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی کھانا سوائے زرع کے یا خاردار گھاس کے، جو نہ موٹا کرے گا اور نہ ہی بھوک سے نجات دے گا۔ اور بہت سے چہرے اس دن خوش و خرم ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، دمک رہے ہوں گے، اپنی کوششوں سے راضی ہوں گے۔ عالی مقام جنتوں میں، اس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے۔ ان جنتوں میں چشمے جاری ہیں، ان میں اونچے اونچے تخت اور گلاس یا ساغر انتہائی خوبصورتی سے رکھے ہوئے، اور گاؤ تکیے صف در صف، اور قالین انتہائی قرینے سے بچھے ہوئے۔ کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ انہیں کس طرح پیدا کیا گیا ہے، اور آسمان کی طرف کہ کیسے اسے بلندی عطا فرمائی گئی؟
اور پہاڑوں کی طرف کہ کیسے ان کو جما دیا گیا، اور زمین کی طرف کیسے اسے بچھا دیا گیا۔ بس آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما دیجئے کہ آپ تو نصیحت فرمانے والے ہی ہیں، ہم نے آپ کو ان پر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں بنایا ہے، جبر کرنے والا نہیں بنایا ہے۔ ہاں مگر جو کوئی روگردانی کرے اور انکار کرے تو پھر اللہ اس کو بڑے بھاری عذاب سے دوچار کر دے گا۔ بلا شبہ ہماری ہی طرف انہیں لوٹ کر آنا ہے، اور پھر بلا شبہ ہمارے ذمے ہی ان کا حساب لینا ہے۔ یہ ان 26 آیتوں کا ایسا ترجمہ جو میرے ایسا کم علم آدمی کر سکتا تھا۔ اس کے پہلے بھی تھوڑے تھوڑے وقفے سے آپ سے یہ درخواست کی جاتی رہی ہے کہ چونکہ الحمدللہ سلسلے وار درس ہوتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اس لیے کوشش ہو کہ جس ہفتے میں جو رکوع پڑھا جانے والا ہے اس رکوع پر اور اس کے ترجمے پر آپ ایک نگاہ ڈال لیں تو انشاءاللہ العزیز مضامین کے سمجھنے میں آپ کو بہت سہولت ہوگی۔ اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ کتاب اللہ کی جو حلاوت ہے، جو لذت ہے، جس نے چکھا ہی نہیں اس کو کیا معلوم کہ کیا ہے۔ کیا کہوں تجھ سے لطف میں ظاہر، ہائے کم وقت تو نے پی ہی نہیں۔ جو کتاب اللہ کی لذت ہے کتاب الہی کی، انشاءاللہ اس میں بھی بہت اضافہ ہو جائے گا، اس کی کوشش کریں۔ اور ابھی تو ترجمے اور تفاسیر، میں نہیں کہتا کہ ہمیشہ وہی سب کچھ آپ استعمال کریں، لیکن جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس میں ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ موبائل میں اسلام 1، اسلام 360 یہ سب اگر آپ نے لوڈ کر لیا ہے تو اس میں کئی ترجمے آپ کو مل جائیں گے، یہاں تک کہ تفاسیر بھی مل جائیں گے۔ تو یہ ہوگا کہ انشاءاللہ ہمارے نامہ اعمال میں درس قرآن کی تیاری کا ثواب لکھا جائے گا۔ درس سننے کا تو ثواب ملے گا انشاءاللہ، لیکن درس قرآن کی تیاری کا بھی ثواب، اور وہ تو مالک الملوک ہیں، ذرا نواز ہیں۔ کسی ایک عمل پہ راضی ہو کر اگر وہ اپنے سارے گناہوں کو معاف فرمانے کا فیصلہ فرما لے، کون ان سے پوچھنے والا ہے؟ اس لیے میری بہت مؤدبانہ گزارش ہے آپ سبھی حضرات سے، اور جو لوگ آن لائن اس وقت سن رہے ہیں، میری بہنیں اور بیٹیاں، ان سے بھی میں عرض کروں گا کہ کوشش کریں کہ رکوع کو درس کے پہلے ایک نظر ڈال دیں۔ اس صورت شریفہ کا نام صورت الغاشیہ ہے۔ غین شین یا جو ہے غش، اس کا مطلب ہوتا ہے چھانا۔ جیسے ہمارے کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے تو اس کو غش آ گیا، یعنی اس پر بے ہوشی چھا گئی ہے، طاری ہو گئی۔ تو غاشیہ لفظ جو اس کا مطلب ہوگا چھا جانے والی۔ تو یہ قیامت کا ایک نام ہے، صفاتی نام، اور قرآن شریف میں کئی اس کے نام ہیں جو الحمدللہ ہم اور آپ، اللہ کا فضل ہے، قرآن شریف میں ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ جیسے القاریہ، کھڑکھڑا دینے والی، اس کی ایک صفت ہے قیامت کی۔ اسی طرح الغاشیہ، چھا جانے والی، یہ پوری کائنات پر ایک ساتھ، پوری کائنات پر، کیا زمین کیا آسمان، کیا زمین کے نیچے اور کیا آسمان کے اوپر، کچھ نہیں، کیا عرش، کیا فرش، کیا جنت اور کیا جہنم، کیا جبریل اور کیا میکائیل اور کیا حاملین عرش، سب پر چھا جائے، اس لیے اس کی صفت غاشیہ، چھا جانے۔ سوال پوچھا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث الغاشیہ، وہ چھا جانے والی کی خبر کچھ پہنچی آپ کو؟ یہ بڑا لطیف انداز ہے، دل کو چھو جانے والا، اور قاری یعنی اس کا پڑھنے والا جو ہے پوری طرح متوجہ ہو جائے۔ جی کیا فرمایا؟ آپ کو اس چھا جانے والی کی کوئی خبر پہنچی؟
اور اس کے فوراً بعد جب وہ واقعہ عظیم پیش آ جائے گا، اس لیے غاشیہ کا ترجمہ بعض ہمارے مترجمین نے کیا حادثہ عظیم، ایسا بھی ترجمہ بعض مترجمین نے کیا ہے۔ تو جب وہ حادثہ پیش آ جائے گا، جب یہ قیامت اللہ کے امر اور اس کے حکم سے پوری کائنات کو اپنی آغوش میں لے لے گی، وہ دن جو ہوگا وہ نتائج کے برآمد ہونے کا دن ہوگا، اور پھر پوری انسانیت اپنے ایمان اپنے اعمال کے اعتبار سے دو الگ الگ گروہوں میں منقسم ہو جائے گی۔ ان دونوں گروہوں کا یہاں پر تذکرہ رب نے کیا ہے۔ آپ سے عرض کروں، قرآن شریف کو ترجمے سے پڑھا جائے، سمجھایا جائے تو جینے کا جی کس کا نہیں چاہتا؟ زندگی کون نہیں چاہتا؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس طرح تم جیو 1000 برس، ہر برس کے ہوں دن 50,000، من کیا کرے گا تجھے، لیکن ہر آدمی جینا چاہتا ہے۔ میں آج آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، قرآن شریف کو پڑھ کر اور اس میں اہل ایمان کے لیے، اہل تقوی کے لیے اللہ عز و جل نے جن نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اس میں سے کچھ کا تذکرہ انشاءاللہ ابھی نیچے آئے گا۔ ان کو پڑھ کر آدمی کا مرنے کو بھی جی چاہتا ہے۔ مرنا کوئی نہیں چاہتا نا، لیکن خدا کی قسم یہ وہ بالذت کتاب ہے، وہ حلاوت والی کتاب ہے کہ جب ایمان کے ساتھ اس کو پڑھا جائے اور بہشت بری میں جو اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں اور بندیوں کے لیے جن نعمتوں کو یکجا کر دیا ہے ان کو پڑھا جائے تو ایک مومن کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوتی ہے کہ ہاں پھر میرے پروردگار تیری رضا پہ تو میں کبھی بھی مرنے کو تیار ہوں۔ اس لیے یہی وجہ ہے کہ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ موت پر جتنا جری ہوتا ہے، جتنا بہادر ہوتا ہے، ویسا کوئی ہو نہیں سکتا۔ اس لیے کہ یہ زندگی بہرحال اللہ کی دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، اس کو تو سلیقے سے گزارنے کے بعد ہی جنت کے وعدے ہیں نا۔ لیکن جنت کی جو نعمتیں ہیں ان کو ایمان والے کے سامنے جب رکھا جائے تو وہ مرنے کے لیے اس کو کوئی تکلف ہی نہیں ہے، ہمیشہ ہر وقت ہر لمحے کہ پروردگارہ کب آپ کی رضا پر، اللہ کی رضا پر، اللہ کی ناراضگی کی موت سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو اللہ اس حال میں موت عطا فرمائے۔ موت تو آنا یقینی ہے، لیکن اس حال میں موت آئے کہ کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا ہو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، چل اے اطمینان والی روح، چل لوٹ، چل اپنے رب کی طرف اس طرح کہ تو اس سے راضی اور وہ بھی تجھ سے راضی۔ تو راضی ہے اس کی بارگاہ، لیکن تیرا رب بھی اپنے رضا پہ تجھ کو واپس بلا رہا ہے، اور پھر داخل ہو جا میری جنت میں اور شامل ہو جا میرے مخصوص بندوں۔ تو اس غاشیہ کی کیفیت کے بعد، اس چھا جانے والی قیامت کی کیفیت کے بعد فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن بہت سے چہرے، وجوہ جو ہے یہ وجہ کی جمع ہے، وجہ کہتے ہیں چہرے، آدمی کی شخصیت کا عکاس اس کا چہرہ ہوتا ہے، اس لیے یہاں وجوہ سے مراد اشخاص لوگ ہیں، اس لیے کہ ہر آدمی کا اپنا الگ چہرہ ہوتا ہے، وہ اپنے چہرے کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، اور چہرہ جو ہوتا ہے وہ اس کی دل کی کیفیات کا ظاہر کرنے والا ہوتا ہے۔ آدمی خوش ہو تو اس کی خوشیاں بھی اس کے چہرے پہ جھلک پڑتی ہیں، لیکن اگر وہ افسردہ ہو، وہ پریشان حال ہو تو اس کی پریشانی بھی اس کے چہرے سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن بہت سے چہرے ذلیل۔ اب اس خاشعہ کا ترجمہ ہمارے مترجمین نے جو کیا ہے، دو چار ترجمے کا اللہ یاد دلا دے، اس کا ترجمہ ایک نے کیا کہ بہت سے چہرے اس دن تھکے ہوئے ہوں گے، دوسرے مترجم نے کیا بہت سے چہرے اس دن درماندہ ہوں گے،
تیسرے نے کیا بہت سے چہرے اس دن جھکے ہوئے ہوں گے، الگ الگ سارے ترجمے جو وہ خاشیہ کے۔ اس دن چہرہ جو ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ کی ناراضگی پہ اپنی زندگی گزاری ہے، اس دن ان کا چہرہ اداس ہوگا، بے رونق ہوگا، اور ان کے چہرے پر وہ پریشانی دکھائی پڑے گی جو دنیا میں کبھی دکھائی نہیں پڑی تھی۔ اس لیے کہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی پریشانی، کوئی بڑی سے بڑی پریشانی جو ہے وہ حشر کی پریشانی کی طرح نہیں ہو سکتی۔ اس لیے فرمایا بہت سے چہرے اس دن ذلیل ہوں گے، تھکے ہوئے ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، اترے ہوئے ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، عاملۃ ناصبہ، عمل کیے ہوئے تھکے ہوئے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر قرطبی میں کہ یہ پہلی کیفیت جو ہے وجوہ یومئذ خاشعہ، بہت سے چہرے اس دن ذلیل ہوں گے، یہ تو حشر کے میدان کی کیفیت ہے کہ وہاں پر چہرے ایسے دکھائے گے۔ لیکن عاملۃ ناصبہ جو ہے عمل کیے ہوئے تھکے ہوئے، ہمیں چونکہ حشر کے میدان میں یا بعد قیامت عمل کا کوئی موقع نہیں ہے، اس لیے عاملۃ ناصبہ جو ہے یہ دنیا کی کیفیت بیان ہے۔ بعض مفسرین نے دونوں کو وہیں کی کیفیت بیان کیا، لیکن علامہ قرطبی نے جو بات فرمائی اور بڑی مزے کی ہے کہ عمل جو ہے جب عاملہ کا لفظ آیا تو عمل وہاں تھوڑی کیا جائے گا، اس لیے اس نے دنیا میں جو عمل کیے ہیں وہ اتنے سخت عمل کیے ہیں، اتنی مشقتیں اٹھایا کہ عمل کر کر کے تھک گئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر المومنین اپنے دور خلافت میں شام کے سفر پر تھے تو ان کی ملاقات، امیر المومنین کی ملاقات کے لیے ایک نصرانی راہب آیا۔ راہب کون ہوتے ہیں؟ وہ جو تارک الدنیا ہوتے ہیں، اپنے ان کے عبادت خانوں میں ان کے طرز پر عبادت کرتے ہوئے بیٹھے ہیں، دنیا سے بالکل بے تعلق۔ اب وہ شخص جب آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے، بوڑھا شخص سوکھ کے کانٹا ہو گیا، سوکھ کے کانٹا، چہرہ ایک دم بے رونق، مختصر سا لباس، پریشان حال، اور راہب ہے، ان کے کلیسا کا راہب ہے وہ۔ اس کو دیکھ کر امیر المومنین رونے لگے، اس شخص کو دیکھ کر امیر المومنین رونے لگے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں نے پوچھا کہ حضرت اس کو دیکھ کر قلب پر یہ کیا کیفیت طاری ہوئی تھی، آپ رو رہے تھے؟ فرمایا ہاں۔ اور پھر سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت شریفہ پڑھی، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ۔ کیا دنیا میں کیا بے لذت زندگی گزار رہا ہے، کتنی مشقتیں اٹھا رہا ہے۔ راہب، تارک الدنیا اور خود دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی آپ دیکھیں کہ زندگی کی جو رعنائیاں ہیں، اللہ نے زندگی میں بڑی رعنائی، بڑا حسن رکھا ہے، اس سے مطلق ان کا تعلق نہیں ہوتا بیچاروں کا۔ ایسی زندگی جس میں کوئی لذت نام کی کوئی چیز نہ ہو، اور ایسی زندگی اپنے گزارنے کے بعد بھی دنیا بھی ہاتھ نہیں لگی، اور آخرت میں بھی چہرہ جو ہے وہ ذلیل ہو گیا، تھکے ماندے لوگوں میں اس کا شمار ہو گیا، کتنی بڑی ناکامی۔ اس لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس راہب کو دیکھ کر یہ آیت شریفہ پڑھی کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کا شمار خاشعہ، اپنے وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک گئے ہیں۔ میں بہت ادب سے آپ سے پوچھتا ہوں، سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی پر، جو دین حنیف انسانیت کے حوالے کیا ہے من جانب اللہ، اللہ کی جانب سے، جس کو دین اللہ کہا جاتا ہے، اس میں کہیں کوئی مشقت ہے، کوئی تکلیف ہے؟ فطرت انسانی کے اوپر کوئی جبر ہے؟ کچھ
زندگی، انسانی زندگی کے جتنے لوازمات ہیں ان سب کو انتہائی عافیت کے ساتھ، انتہائی عافیت کے ساتھ اس کو پورا کرتے ہوئے ساری عبادات کو الحمدللہ ادا کیا جا سکتا ہے، کہیں انسان کی فطرت پر کوئی بوجھ نہیں۔ اب اس میں یہ بات میں عرض کر دوں کہ جہاں ہم فطرت انسانی کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں ہماری گردن پھنستی ہے، تو ہم ذمہ دار ہیں کہ اسلام ذمہ دار ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ ہم ذمہ دار ہیں، ہماری بیوقوفی ذمہ دار ہے، ہماری بے عقلی ذمہ دار ہے۔ جیسے نکاح کی عبادت ہے، تو نکاح کو نکاح جیسا کرو نا، جیسا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں اس طرح کرو۔ دیکھو نکاح کتنا آسان ہے۔ نکاح کی صرف اتنے حصے جو شریعت کا حصہ ہیں، اس کے بعد جتنی خرافات ہیں وہ تو ہماری ملائی ہوئی ہے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ فجر کی نماز، بہت بڑا نمازیوں کا طبقہ جو ہے، میں تو اکثر عرض کرتا ہوں، اب برا نہ مانے کہ اصل نمازی وہ جو فجر میں دکھتا ہے۔ 4 نماز تو کیسے بھی آدمی گر پڑ کے کر ہی لیتا ہے ڈھکیل ڈھکال کے، تو فجر کی نماز کیوں مشکل ہے؟ ارے میرے باپ، عشاء کی نماز پڑھ اور جلدی سے سو جا، فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ خود بخود نیند کھل جائے گی۔ تو 1-2 بجے رات تک موبائل چلائے گا اور بےہودگی میں اپنا وقت ضائع کرے گا، مشاعرے سنے گا، قوالی سنے گا، چوک پر بیٹھ کر بکواس کرے گا، گپ شپ کرے گا۔ اب وہ فجر کی نماز تو بڑی بھاری پڑتی ہے، بھاری اس لیے پڑ رہی ہے کہ تو نے اپنی فطرت انسانی کو مسخ کیا ہے۔ یہ دین جو ہے یہ دین فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے جس پر انسان کو اس نے پیدا کیا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوا، فطری دین ہے۔ اس لیے کہ جس رب نے اس انسان کو پیدا کیا ہے اس رب کا بھیجا ہوا دین ہے، اس سے زیادہ انسان کی فطرت سے کون سا دین میل کھا سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہاں پر میرے بھائیوں، عاملۃ الناس، عمل کر کر کے تھکے ہوئے، تسلا نارا حامیہ، اور سارے عمل کرنے کے بعد نتیجہ دہکتی ہوئی آگ میں جھونک دی جائے، تسقی من عین آنیہ، کھولتے ہوئے چشمے سے ان کو پلایا جائے گا۔ آگے کی بھی آیت لے لیتے ہیں انشاءاللہ، اور پھر پچھلے رکوع میں جو ایک آیت شریف آئی تھی اس کو طرف چلیں گے۔ فرمایا تسقی من عین آنیہ، پلایا جائے گا کھولتے ہوئے پانی سے۔ لیس لہم طعام من ضروع لا یسمن ولا یغنی من جوع، ان کے لیے کوئی کھانے کی چیز نہیں ہوگی سوائے زرع کے۔ یہ زرع کیا ہے؟ یہ ایک قسم کا کھاردار پودا ہوتا ہے، بدبودار ہوتا ہے، زہریلا ہوتا ہے، کوئی جانور بھی اس کو منہ نہیں لگاتا، بلاد عرب میں ہوتا ہے زرع۔ اس لیے اس کا ترجمہ ہمارے علماء فرماتے ہیں خاردار گھاس، یعنی گھاس بھی، اور وہ بھی کانٹے والی گھاس، اور اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ انتہائی اتنی بدبو ہوتی ہے اس میں کہ کوئی جانور اس کے منہ کیا مار، اس کے قریب نہیں جانا چاہتا۔ اب یہ ذریع جو ہے یہ دنیا کا ہے، اور پھر جہنم کا ذریع اللہ ہی حفاظت فرمائے۔ اس لیے کہ آخرت کی جو چیزیں ہیں دنیا میں صرف نام کے اعتبار سے ان کی مناسبت ہے، ان کی حقیقت تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان کا کھانا زرعی کے سوا کچھ نہ ہوگا، لا یسمن ولا یغنی من جوع، اور وہ گھاس، وہ خاردار کھانا نہ ہی ان کو موٹا کرے گی، نہ ہی ان پہ فربگی لائے گی، نہ ان کو صحت کو درست کرے گی، اور نہ ہی ان کی بھوک کو مٹائے گی۔ کھانا کس لیے کھایا جاتا ہے؟ پانی کس لیے پیا جاتا ہے؟ کھانا جو ہے اس کے 2 عوامل ہیں، ایک تو وہ ہماری صحت کو الحمدللہ مینٹین کرتا ہے، اور جو بھوک کی کیفیت اللہ نے پیدا کی اس بھوک کو ظاہر کرتا ہے۔ 2 ہی صفت ہے، جب بھی تو کھانا ہے نا وہ پانی جو ہے کھولتا ہوا نہیں، کنکنا پانی بھی پینے سے پیاس بجھتی ہے کیا؟ پانی تو ایسا چاہیے ٹھنڈا پانی، جب بھی پیاس بجھے گی نا، کنکنا نہیں، کھولتا ہوا پانی، اور ایسا کھولتا ہوا کہ چہرے کو بھون کے رکھتے۔ پانی جب اس کے چہرے کے سامنے لایا جائے
تو اس کے کھولنے کا یہ درجہ حرارت یہ ہو کہ اس کی شدت اور حدت سے پینے والے کی چہرے کی کھالیں گل کے اس میں گر جائیں۔ پچھلی صورت شریفہ صورت الاعلیٰ میں اس میں ایک مضمون آیا تھا جو رب نے فرمایا تھا لا یموت فیہا ولا یحیا، اس جہنم میں نہ وہ مرے گا اور نہ جیے گا، وہ سب بھی آپ ختم۔ زندگی میں کھانا پینا تو اس کا ایک لازمی جز ہے نا، لیکن پینے کے لیے یہ کھولتا ہوا پانی اور کھانے کے لیے ذری، اب کیونکہ الحمدللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف پہ نگاہ رکھی ہے، آپ نے اس کے مطالعے کی وجہ سے، اس لیے جہنم کے اور کھانوں کا بھی تذکرہ قرآن شریف میں ملتا ہے۔ کہیں فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، بے شک وہ زقوم کا درخت جو طعام الاثیم گنہگاروں کا کھانا ہے۔ کہیں اب یہ خاردار گھاس ہے، وہ درخت ہے، تو اہل مکہ جو تھے، کیونکہ اگر ان کو عقل ہوتی تو ایمان قبول کر لیتے نا، جو ایمان نہ قبول کرے اس سے بڑھ کر بے وقوف کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ سمجھ لیں، دنیاوی اعتبار سے وہ اپنے وقت کا چیف جسٹس ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بے وقوف نمبر 1 ہے جو اس دنیا میں یہ زندگی گزارنے کے بعد بھی کھلی آنکھوں سے اس دنیا کی حقیقت کو دیکھنے کے بعد بھی اس کو اللہ کی ذات پر ایمان نہ آئے، یقین نہ آئے۔ تو چونکہ وہ بے عقلے تھے اس لیے ایمان قبول نہیں کیا۔ ہاں یہ دیکھو، ایک طرف بولتے ہیں جہنم میں آگ ہی آگ رہے گی، اور دوسری طرف بولتے ہیں وہاں پودا رہے گا، گھاس رہے گی، وہاں زقوم کا جھاڑ رہے گا۔ ارے جھاڑ اور گھاس کے پودے آگ میں کیسے رہیں گے؟ ان بیوقوفوں کو کون سمجھائے کہ اس زمین پر جس اللہ نے ان پودوں اور ان درختوں کو پیدا فرمایا ہے، اس نے اس زمین پر پیدا کیے درختوں اور پودوں کے لیے ان کی غذا پانی اور مٹی کو بنایا ہے۔ جس اللہ نے ان کی غذا پانی اور مٹی کو بنایا ہے وہی اللہ جہنم کا مالک ہے۔ اس جہنم میں ہونے والے درختوں اور پودوں کو اللہ تعالیٰ ان کی غذا وہاں کی آگ کو بنا دے گا، اور آگ میں بھی وہ اسی طرح پھلیں گے پھولیں گے جس طرح زمین پر پودے پھلتے پھولتے۔ یہ کوئی شک کی بات ہی نہیں۔ تو ایک تو میں نے عرض کیا زقوم، اسی طرح سورہ نبا میں فرمایا کہ ان کے کھانے کے لیے الا حمیم و غساقا، سوائے حمیم کھولتا ہوا پانی، وغساق زخموں کا دھون۔ بعضوں نے اس کو ایک اور لفظ قرآن شریف میں غسلین۔ حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ غسلین جو ہے، اس کا ایک ڈول اگر زمین پر لا کر ڈال دیا جائے تو پوری زمین بدبو سے بھر جائے گی، اور پھر قیامت تک یہاں پر کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکے گی زمین پر ایک ڈول، اور وہ ان کا کھانا اور پینا۔ اللہ حفاظت میں رکھے مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ میرے بھائیوں، جن مخصوص دعاؤں کا ہم کو انتظام کرنا ہے اپنی زندگی میں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سکھائی ہوئی دعا بہت آسانی سے زبان پر چڑھ جاتی ہے۔ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ جہنم کو میں دیکھ بھی نہیں سکتا۔ یہ اسألک اور نسألک، بعض بیچارے جن کو عربی زبان نہیں آتی اس میں خیال رکھیں، اسألک جو ہے وہ واحد کا صیغہ ہے۔ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اے اللہ میں اس سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ۔ اور اگر اس کو نسألک اور نعوذ بک کیا جائے تو جمع کا صیغہ ہو جاتا ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور ہم تجھ سے جہنم سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ جب انفرادی دعا ہو تو واحد کا صیغہ استعمال کرے، اور اجتماعی دعا ہو تو جمع کا صیغہ۔ لیکن
اب کبھی اعوذ بک کے بدلے نعوذ بک اور نعوذ بک کے بدلے اعوذ بک ہو گیا تو اس میں کوئی بڑی پریشانی نہیں، کوئی گناہ نہیں، بس بندے کا اور اللہ کا تعلق جڑ جانا چاہیے، دل کی گہرائی سے دعا نکلنا چاہیے۔ انشاءاللہ الفاظ کی ادائیگی میں خدا نخواستہ معنی مفہوم کے اعتبار سے کچھ فرق بھی پڑ جائے تو کوئی زیادہ نہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ زیادہ صحیح۔ اب آگے ارشاد فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، دمک رہے ہوں گے، انتہائی خوبصورت ہوں گے، ان کے چہرے سے ان کی اللہ نے جو ان پر نعمتیں فرمائیں اس کے آثار جھلک رہے ہیں۔ یہاں پر وقتی طور پر امتحان میں کامیاب ہو گیا، تجارت میں بڑی اللہ پاک نے کامیابی فرما دی، اور کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو چہرہ کھل جاتا ہے۔ تو اس کا ایک ترجمہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بہت سے چہرے اس دن کھلے ہوئے ہیں۔ جو بھی لفظ، اصل لفظ جو ہے وہ نائمہ ہے، نعمتوں کے آثار جو ہیں چہروں سے ظاہر ہو رہے ہوں گے۔ لِسَعْيِهَا راضیہ، اب ظاہر ہے کہ چہرے کے بعد یہ لِسَعْيِهَا راضیہ، یہ صحیح اور کوشش جو ہے یہ جنت میں نہیں بلکہ دنیا کی کوشش ہے، کہ دنیا میں جو انہوں نے کوششیں کی، دنیا میں جو بھاگ دوڑ کی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اللہ نے ان کو قبول فرما لیا، اور اس کو دیکھ کر وہ راضی ہو جائیں گے کہ واہ ہمارے پروردگار کیا محنت کی تھی۔ عبادات میں کتنی محنت کرتی، کتنی مشقت ہوتی ہے، اصل میں کوئی مشقت نہیں، لیکن اس کے مقابلے میں جب اس کے اجر و ثواب کو دیکھا جائے کوئی تعلق۔ اس لیے ہم بندہ بشر، ہماری ابتدا منی کا قطرہ، ہماری انتہا قبر کی مٹی۔ ہماری ابتدا منی کا قطرہ، ہماری انتہا قبر کی مٹی، بس ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا ہم کر سکتے ہیں، ایک انسان ہونے کے ناطے۔ لیکن یہ ہماری حیثیت کے مطابق اللہ نے ہم پر احکام فرض کیے، اور اس کا اجر اور بدلہ دینے والا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی جو اول بھی ہے، وہی جو آخر بھی ہے، وہی جو ظاہر بھی ہے، وہی جو باطن بھی ہے، فعال لما یرید، ہر چیز کا ارادہ کر کے کر گزرنے والا، کائنات کا اکیلا مالک، اور ایسا مالک کہ ایک ایک جنتی کو جو جنت عطا فرمائے گا، ادنا درجے کا جنتی، ادنا درجے کا جنتی۔ یہ ادنا درجے کا جنتی کون سا ہوگا؟ ایک جنتیوں کا وہ گروہ ہوگا جو براہ راست جنت میں، ایک وہ گروہ ہوگا جو بغیر حساب کے جنت۔ اللہ ہمارا اور آپ کا شمار ان لوگوں میں فرما لے۔ کبھی یہ بھی سوال کرے اللہ سے، اللہم ارزقنا الجنت بغیر حساب، اللہ اگر تو بغیر حساب کے بھی ہم گنہگاروں کو، ہم خطا کاروں کو اگر تو بغیر حساب کے بھی معاف فرما دے اور جنت میں داخل کر دے، مولا کوئی تجھ سے پوچھنے والا نہیں، تو سب سے پوچھ سکتا ہے، تجھ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ اور وہ کریم آقا حشر و حساب، حشر تو ہو سب جمع تو ہوں گے۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حساب شروع ہونے کے پہلے ایک آواز دینے والا آواز، کہاں ہیں فلاں اور فلاں صفات کے بندے؟ ان صفات میں سے ایک صفت میں آپ سے عرض کرتا ہوں، کہاں ہیں وہ بندے جن کے پہلو رات میں ان کی خوابگاہوں سے، ان کے بستروں سے الگ رہا کرتے تھے؟ یعنی پوری رات خالی خر 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 کرنے کے لیے نہیں، بلکہ رات کا آخری حصہ، فجر کی نماز کا وقت جب ہوتا ہے نا، اس کے آدھا ایک گھنٹہ پہلے اپنے اللہ کی محبت میں یہ بندہ بستر کو چھوڑ دیتا۔ ارشاد فرمائیں گے کہاں ہیں میرے وہ بندے جو میری محبت میں جن کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے بندے اٹھ کے کھڑے ہوں گے، تھوڑے سے بندے اٹھ کے کھڑے ہوں گے، ارشاد فرمائیں گے جاؤ تم سے کوئی حساب نہیں ہے، تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ایسے گروہ ہوں گے ایمان والوں کے
جن کو بغیر حساب کے بھی جنت ملا۔ پھر وہ گروہ جسے آسان حساب لیا جائے گا، نام اعمال پر نگاہ فرمائی گئی، نکل لے، پوچھ لیں گے، ایک سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ حدیث شریف آپ نے فرمایا حساب یسیرہ یہ ہے کہ اس کے اعمال نامے پر نگاہ ڈال کر اس کو جانے کی اجازت دے دی، اس سے کچھ پوچھا نہ جائے، اس سوال نہیں کرے۔ اللہ سوال کرے تو جواب دے سکے گا بندے؟ تیری اوقات ہے یہ؟ فنا ہو جائے گا۔ جس سے سوال کیا گیا وہ نکل نہیں سکے گا۔ اب ان میں سے ایمان والوں کا ایک گروہ ایسا جنہوں نے کبائر کیے ہوں، لوگوں کے حقوق دبائے۔ میرے بھائیو، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اللہ کے بندوں کے حقوق کے معاملے میں آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ الرٹ رکھیں، بہت زیادہ چاق و چوبند رہیں۔ ہمارے حق پر کوئی ڈاکہ مارتا ہے، مار لے، برابری سرابری کے لیے ہم نہیں آئے ہیں یہاں، ہم کو اللہ کی رضا کے مطابق جینا ہے۔ ہمارے ذمے کسی کا حق باقی نہ رہے، اور ان حقوق میں ہمارے والدین کے حقوق، ہمارے بیوی بچوں کے حقوق، ہمارے رشتہ داروں کے حقوق، ہمارے پڑوسیوں کے حقوق، اور ہمارے اہل معاملہ کے حقوق، جن لوگوں کے ساتھ ہمارے تجارتی معاملات ہیں، ہمارے لین دین ہے، سب کا حق بنتا ہے۔ اس میں بالکل الرٹ رہے آدمی کہ میرے حق سے کم پر میں راضی ہوں۔ تو کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی گردن اس میں پھنس جائے، اسے توبہ بھی نہیں کر کے گیا، معاف بھی کرا کے نہیں گیا، عجیب آدمی ہے۔ تو وہ لوگ جن کے اعمال ایسے ہوں گے کہ ان کو ان بدعمالی کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے گا، اور اس کے بعد بدعمالیوں کی بے برکتی سے جہنم میں جائے گا، اور ایمان کی برکت سے ایک وقت میں جہنم سے نجات دی جائے گی، اب وہاں سے آ کر پھر جنت میں داخل ہو۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے۔ تو جو ادنا درجے کا جنتی ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ادنا درجے کا جنتی ہوگا اس کو اس دنیا کی 7 گنا جنت عطا فرمائیں گے۔ جو اعلیٰ درجے کا ہوگا اس کو کیا دیا، انداز فرمائیں۔ تو یہ ارشاد فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، خوشی سے چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے، لسعیہا راضیہ، اپنی کوششوں سے راضی ہوں گے، فی جنت عالیہ، عالی مقام جنت۔ مفتی تقی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا عالی شان، میں ترجمہ عالی لفظ اس میں اس کو بھی لانے کی کوشش کر رہے ہیں، عالی مقام جنت ہے۔ مفتی تقی صاحب کہتے ہیں عالی شان جنت ہے، لا تسمع فیہا لاغوا، اس جنت کی ایک بڑی صفت ہوگی یہاں بکواس کوئی نہیں سنے، لغو بات نہیں سنے۔ یہ جنت کی خاص صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کئی مقام پر سورہ واقعہ میں اور سورہ نبا وغیرہ میں بیان فرمائی کہ جنت کی ایک خاصیت ہے کہ وہاں بکواس نہیں سنی۔ یہاں پر کتنی بکواس برداشت، جھوٹ، کذب، اس کے ساتھ بہتان ترازی، لوگوں پر الزام لگانا، لوگوں کا دل دکھانا، ان سب میں سب سے زیادہ مومن کے دل کو جو چیز ٹھیس پہنچاتی ہے، اللہ کی ذات کے سوا کسی اور کی تعریف کرنا، کسی اور کی بڑائی بیان کرنا، کسی اور کی جے جے کار کرنا، مومن کا دل جو ہے لرز کے رہ جاتا ہے۔ لیکن یہ دنیا ہے، برداشت کرنا پڑتا۔ فرمایا وہاں پر قیلاً سلاماً سلاما، بس سلامتی ہی سلامتی، کوئی ایسی بات سننے کو نہیں ملے گی جو انسان کے دل کو، جو مومن کے دل کو ٹھیس پہنچانے والی ہو اور اس کے لیے ناقابل برداشت ہو۔ آپ خالی ابھی تو مسلمان محلوں کی جو بہت ساری پہچانیں جانی جاتی ہیں، ان محلوں کی گندگیاں اور ان محلوں سے گزرو۔ میں بھی اسی مول پورے کا رہنے والا ہوں، آپ سمجھے؟ ہماری عام طور سے ناگپور نہیں، پورے ملک میں مسلم آبادیاں جس کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں، وہاں کی گندگیاں، وہاں کے مکانات کی بے ترتیبیاں،
اور وہاں سے جب گزریں تو وہاں کے اوباش چھوکروں کی زبان سے نکلنے والی مغلظات اور وہ گالیاں کہ ایک آدمی اگر اندھا بھی ہو، اللہ بھی آدمی ہو، جس کو دکھائی نہیں دیتا ہو، صرف وہاں ان چھوکروں کی گالیاں سن کے پوچھنے لگے کیا ہم کسی مسلم علاقے سے گزر رہے ہیں؟ یہ ہماری پہچان بنی ہوئی ہے میرے بھائیو۔ کوشش کرو، ہم پورے معاشرے کو نہیں سدھار سکتے، حالات بہت آگے چلے گئے ہیں، اپنے آپ کو تو سدھار سکتے ہیں۔ ہم پر اپنے آپ کو بندش لگانے میں، ہماری آل اولاد پر بندش لگانے میں، ان لوگوں پر جن پر ہمارے اثرات چلتے ہیں ان پر ہم کو بندش لگانے میں کیا دقت ہے؟ خبردار زبان سے کوئی مغلظات نہ نکلے، گالی نہیں نکلنا چاہیے۔ گالی اس زبان سے نکلے جس سے کلمہ طیبہ پڑھا ہے۔ قرآن نے کلمہ طیبہ کو کلمہ طیبہ کہا، پاکیزہ کلمہ جس زبان سے پڑھا اسے گالی بکتا ہے۔ اور پھر کس کو؟ اپنے ماں باپ کو۔ استغفر اللہ، اپنی اس بیوی کو جو تیرا آدھا دین ہے، شرم نہیں آتی؟ ان سب چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ رب نے فرمایا جنت میں داخلہ عطا فرماؤں گا، لا تسمعوا فیہا لاغیہ، یہ ساری لغویات، یہ فضولیات، ان سے الحمدللہ میرے کان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچ جائیں گے۔ فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے ہوں گے جاری۔ موقع نہیں ہے، درس کا وقت ختم ہو رہا ہے، ورنہ ان چشموں کا کچھ تذکرہ انشاءاللہ کرتے۔ فیہا سرر مرفوعہ، جس کو دیکھ کر جب یہ آیت شریفہ امام صاحب کبھی پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ابھی روح نکل جائے اللہ کے، ابھی وہ چلے جائے وہ جنت میں۔ فرمایا فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے جاری چشمے۔ فیہا سرر مرفوعہ، اونچے اونچے تخت۔ کون سے تخت؟ فائبر کے، لکڑی کے، لوہے کے، سونے اور چاندی کے، ہیرے اور زمرد کے، موتیوں کے تخت۔ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ، اکواب کوب کی جمع ہے، گلاس، ساغر، پینے کے برتن، اس کو کہا جاتا ہے موضوعہ۔ موضوعہ لفظ جو ہے اس پر مفسرین نے بڑے نقطے پیدا کیے۔ جو تھوڑا سا وقت ہے گھڑی پر نظر ہے الحمدللہ، اس میں کوشش کریں گے کہ وہ پینے کے برتن، پینے کے لیے جو مشروبات ہیں ان کا موقع نہیں ہے کہ ابھی آپ سے عرض کریں، ان کے برتن جو ہوں گے بالکل ان کے پاس سجے موضوعہ کا لفظ ہے، انتہائی خوبصورتی سے رکھے ہوں گے، انتہائی خوبصورتی سے رکھے۔ اس پر علماء یہ فرماتے ہیں کہ اصل میں جنت جو ہے وہاں پر رہنے کی مشق اہل ایمان سے تقوی اور پرہیزگاری کے نام پر دنیا میں کروائی جاتی ہے۔ جہاں رہنا ہے جو اس کا اصل مقام ہے نا، ہمیشہ کا ایمان والے کا مقام جو ہے نا، وہ اتنا خوش سلیقگی سے رہنے کی جگہ ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری کے نام پر وہاں رہنے کی مشق کروائی ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتی کو جینے کا وہ سلیقہ سکھلایا ہے، ہر شعبے زندگی میں اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا، اس کا بولنا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کی نشش، اس کی برخاست، اس کی خوشی، اس کا غم، ہر جگہ اتنا سلیقہ سکھایا ہے میرے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس سے زیادہ کوئی باسلیقہ قوم نہیں ہو سکتی۔ شرط یہ ہے کہ وہ سنتوں کے مطابق زندگی میں، سنتیں جب اس کی زندگی میں آئیں تو اس کی زندگی اتنی حسین ہو جائے کہ اس کو دیکھ کر دوسرے میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں۔ ہمارے مرحوم رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے، یہ میت جو ہوتی ہے نا، میت، اس میت کو غیروں کا کیا طریقہ ہے معلوم ہے؟ وہ جو چار جو اٹھاتے تھے نا، اب وہ میت اگر موٹے تگڑے آدمی کی ہو تو بس وہ چار جو اٹھاتے تھے وہ اس لیے کہ وہاں تو میت کو جس نے ہاتھ لگایا، میت پہلے سے بھی ان کے یہاں معاذ اللہ ناپاک، ان کے مطابق، اور پھر جو ہاتھ لگایا وہ اور بھی ناپاک ہو گیا۔ جو چار اٹھاتے تھے وہی چپ چاپ سے لے جاتے تھے، اور بیچارے ہر آدمی پیچھے ہٹتا تھا، کہاں وہ مصیبت آتی،
کہاں اتنے وزن چل میں ادھر جا رہا ہوں، کوئی کسی کو بولے تو وہ اپنی انگلی بتا کے جاتا ہوگا، کچھ اور ہوتا ہوگا، کوئی پانی پینے جاتا ہوگا۔ لیکن جب انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت مبارکہ کو دیکھا، ایمان والے کی میت کیا غسل ہے، کیا لباس اس کو پہنایا گیا ہے، کیا اس پر خوشبوؤں کی بارش ہے، کیا نماز جنازہ ہے، کیا توبہ و استغفار کا نظم ہے، اور کتنی عزت اور آبرو کے ساتھ کاندھا بدل بدل کر لوگ لے جا رہے ہیں۔ آدمی ایک کے اوپر ایک گر رہا ہے، میں کاندھا لگا دوں، میں کاندھا لگا دوں۔ اس کو دیکھ کر انہوں نے ان کے اپنے مذہب کے خلاف عمل کرنے پر آ گئے وہ کہ اصل تو طریقہ یہی ہے، اس لیے کہ سنت رسول ہے، یہی فطرت انسانی سے میل کھا سکتی ہے، دوسری کوئی چیز کھا نہیں سکتی۔ سب جگہ میرے بھائیوں، ہم جہاں جہاں ہم نے سنتوں کو چھوڑا ہے وہاں ذلیل ہوئے ہیں۔ تمہارے پاس ایک ایسی ذات مقدس ہے کہ اس کے سوا کسی کا طریقہ زندگی اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہی ہے۔ تو یہ لفظ جو ہے وہ اقوام موضوعہ، اور اقوام یعنی پیمانے، ساغر، گلاس، پینے کے برتن انتہائی خوبصورتی سے رکھے ہوں۔ ایک عالم نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ جہاں پانی رکھا ہو وہیں پر پینے کا برتن بھی رکھنا چاہیے۔ ایک کمرے میں پانی کا برتن رکھا، دوسرے کمرے میں گلاس رکھا، کیسے پیے گا آدمی پانی؟ اور پھر پوری زندگی میں آدمی اس کا اس خوش سلیقگی کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے ایک بزرگ، ہمارے ایک شیخ، وہ عمرے کے لیے گئے، تو وہاں پر ان دنوں شاہ ابرالحق رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے عمرے کے لیے۔ ان کو معلوم ہوا تو یہ دوڑے دوڑے گئے، وہاں حضرت کی مجلس چل رہی ہے۔ اب وہ کچھ لوگ آئے، حضرت شاہ ابرالحق رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ بہت ہی ڈسپلنڈ آدمی ہیں۔ ان کے پروگرام جب لوگ مانگتے تھے تو وہ اپنے پروگرام کرنے والوں کو خط میں جواب دیتے تھے کہ بھئی میرا اگر پروگرام کرنا ہے تو یہ شرائط پوری کرنی پڑے گی، آپ اتنا کرنے تیار ہو تو میں آنے کو تیار ہوں، مجھے آپ سے کرایہ بھی نہیں چاہیے۔ مجھے میرے بزرگ ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب بھی میرے ساتھ تھے، کامٹی میں ایک مفتی صاحب ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہم نے بھی کسی وقت میں ان کی زندگی میں خط لکھا تھا کہ حضرت ہمارے مدرسے میں بھی تشریف لائیے، لیکن انہوں نے جواب میں جو شرائط لگائی ہم نے کان پکڑ لیا، ہم سے اتنا نہیں ہوگا بابا، مت آؤ تو اچھا ہے۔ بہت ہی سلیقہ آدمی، اور اپنے سامنے کسی بے سلیقہ کو وہ برداشت نہیں کرتے تھے۔ تو میرے استاد فرمانے لگے کہ جب وہ مکے میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، اب لوگ آ رہے ہیں، السلام علیکم، ایک دم مسافر کے لیے گرتے ہیں۔ حضرت نے خالی مجلس کے آداب بتلائے کہ مجلس میں داخل کس طرح ہونا، جوتے کس طرح اتار کے رکھے جائیں، جوتے کس طرح اتار کے رکھے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جس مکان کے اندر ان کی مجلس ہوتی تھی اور وہ جمع ہوتے تھے، اس کے باہر ان کے جوتے اتنے سلیقے سے رکھے ہوتے تھے کہ اس کو دیکھ کر آدمی یہ سمجھ لیتا تھا کہ یہاں محمد الرسول اللہ کے چاہنے والے جمع۔ ہمارا طریقہ ہے کیا؟ ہم تو جب اپنی چپل پہنتے ہیں مسجد سے نکلتے وقت اپنی چپل پہن لیے نا تو سب کی چپلوں پر جوتے پر سے منڈلاتے ہوئے نکلتے ہیں، جیسے ہمارے چپل کے نیچے ہیرے جواہر لگے ہوئے ہیں۔ ارے بھائی کوئی گندگی لگی ہوگی ذرا سنبھال کے نکلو، کسی کی دوسرے کی چپل پہ چپل رکھنے کی اجازت نہیں ہے شریعت میں۔ مسجد میں آئیں گے وقت سے پہلے آ گئے، نماز پیچھے پڑھیں گے، ایسا بیچ میں کھڑا ہو گیا کہ بیچارہ اگر کوئی ادھر سے ادھر جانا چاہے تو اس کو پورے لمبا گھیرا ہوا۔ تو یہ لفظ جو ہے وہ اقوام موضوعہ، اس کی روشنی میں مفسرین نے بڑے نکات جمع کیے ہیں، اور اس میں یہ کہ زندگی کا سلیقہ جو ہونا چاہیے بہت باسلیقہ زندگی، جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ مخصوص جگہ پر ہونی چاہیے، جگہ پر ہونے کے بعد اس چیز کو استعمال کرنے کے بعد وہیں رکھنے کی عادت ڈالو۔ تولیہ اٹھا لیا اور اس کے بعد منہ پوچھا اٹھا کے پھینک دیا جا، یہ کوئی کام ہے؟ بعد میں ایسے ذرا سے بدسلیقگی کی وجہ سے کبھی کبھی گھروں میں طوفان اٹھ جاتا ہے اور میاں اور بیوی میں طلاق تک نوبت چلی جاتی ہے اس بے سلیقگی کی۔ تو اپنی زندگی میں سلیقہ پیدا کریں، سلیقہ اہم سے۔ آگے فرمایا وَمَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور گاؤ تکیوں کی قطار
قطار لگی ہوگی، صفیں لگی ہوں گی، گاؤ تکیے قطار میں ہوں گے، صفوں میں، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور قالین حد نگاہ تک بچھے ہوئے ہوں۔ کیا مجلس ہو، کیا چلنے کے لیے میرے جنتی بندے، کہاں زمین پر تو جنت کی چلے گا؟ جنت کی مٹی جو ہے وہ مشک اور عنبر سے بنی ہوئی ہے، مشک اور عنبر کی اس کی مٹی ہے، کتنی خوشبودار ہوگی، مگر میرا یہ نازک بندہ ہے، میرے لیے تہجد پڑھا ہے، میرے لیے نمازیں پڑھی ہے، روزے رکھے، میرے بندے تو کہاں اس پر چل رہا ہے؟ پہلے قالین بچھا ہوا ہے یہاں سے وہاں تک جہاں تک نگاہ جاتی ہے، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ۔ اب ذرا چاروں ایک ساتھ دیکھیے کہ جہاں اونچے اونچے تخت سجے سجائے انتہائی خوبصورتی سے رکھے ہوئے ساغر، اور صف در صف تکیے اور قالین بچھے ہوئے، ایسا ماحول ہوگا جنت میں۔ یہ سب پڑھ کے، یہ سب دیکھ کے لگتا نہیں کہ اللہ پاک ابھی دیکھ کے چلے جائے تو اچھا ہے، کہاں یہ پیشاب پخانے کی زندگی، کتنی تکلیف کی زندگی۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا انہوں نے اونٹ کی طرف نہیں دیکھا کیسے پیدا کیے گئے، اور آسمان کی طرف کیسے بلند کیے گئے، اور جبال پہاڑوں کی طرف کیسے جمائے گئے، اور زمین کی طرف کیسے مسطح کی گئی، بچھائی گئی۔ فذکر، آپ نصیحت کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما انت مذکر، آپ بس نصیحت فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انما انت لست علیہم بمسیطر، ہم نے آپ کو ان پر جبر کرنے والا نہیں کیا، کوئی زور زبردستی، لا اکراہ فی الدین۔ اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داعیانہ کردار کے لیے جو آپ کا سب سے بڑا کردار ہے، جب رب تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت فرمائیے کہ آپ نصیحت کرنے والے ہیں، آپ یاد دلائیے کہ آپ یاد دلانے والے ہیں، لست علیہم بمسیطر، ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا، نگراں نہیں بنایا، زور زبردستی کرنے والا نہیں بنایا، ان کا ذمہ دار آپ کو نہیں بنایا۔ الا من تولی وکفر، اب اس کے بعد بھی کوئی روگردانی کرے، انکار کرے، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، وہ اللہ کا عذاب کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ان الینا ایابہم، ہماری ہی طرف ان کو لوٹ کر آنا ہے، ثم ان علینا حسابہم، اور پھر ہمارے ہی ذمے ان کا حساب لینا ہے۔ اللہ سے دعا ہے پروردگارہ، جنت کا تذکرہ تھا، اللہ ہم گنہگاروں کو بھی اپنی جنت کا فیصلہ فرما دے۔ اللہ آپ کی جہنم سے ہم پناہ چاہتے ہیں، اللہ ہمارے لیے بھی، ہمارے والدین کے لیے بھی، ہمارے بیوی بچوں کے لیے بھی، ہمارے اساتذہ کے لیے بھی، ہمارے احباب کے لیے بھی، اللہ پوری امت کے لیے ہم آپ سے جہنم سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ الہ العالمین، ان اعمال کی توفیق عطا فرمانا جس سے آپ راضی ہوتے ہیں، اللہ اپنی رضا پہ جینے اور اپنے رضا پہ مرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ۔